بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الوصایا مسائل کی مجلس میں وصیت سے متعلق بات شروع ہوئی تھی، اور پچھلی منگل کی مجلس میں وصیت سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں، وصیت کہتے کس کو ہیں، اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور وصیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وصیت واجب کہلاتی ہے اور ایک وصیت اختیاری ہے یعنی مستحب ہے۔ یہ تفصیلات آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں عرض ہوئی۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ اہم مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ تو آپ کے سامنے عرض کیا تھا، امید ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان ہوش و حواس میں اپنے ذاتی مال میں کسی کے لیے وصیت کرنا چاہے تو وہ کس قدر مال میں وصیت کر سکتا ہے؟ 1/3 مال میں، یہی مسئلہ بیان ہوا تھا۔ کل مال میں نہیں کر سکتا، اگرچہ پورا مال اس کا ذاتی ہے، لیکن یہ وصیت یہ نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا پورا مال، پوری جائیداد، سب کچھ وہ فلاں غریب کو یا فلاں ادارے کو دے دیا جائے، یہ نہیں کر سکتا۔ شریعت نے اس پر ایک ترتیب رکھی، ایک پابندی رکھی کہ جائز وصیت بھی جو یہ کرے گا تو وہ 1/3 میں، یعنی کسی چیز کے آپ 3 حصے بنائیں تو 1 حصے میں اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہوگا، اس سے زیادہ کے اندر نہیں کر سکتا۔ اگر کسی شخص نے 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر دی، مثال کے طور پہ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 3 لاکھ روپے چھوڑے، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، تو 3 لاکھ کا 1/3 کتنا بنے گا دوستو؟ 1 لاکھ روپے، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن اس شخص نے وصیت یہ کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 2 لاکھ روپے وہ فلاں غریب کو، رشتہ دار کو دے دیے جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 لاکھ جو ہے وہ تو 1/3 نہیں ہے، وہ تو 2/3 ہے، تو زیادہ ہے۔ تو یہ مسئلہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت معتبر نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات اپنے ورثاء کو، متعلقین کو بتا دی تھی کہ 2 لاکھ دے دیے جائیں۔ تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تمام ورثہ، وارث جو ہیں جن کو میراث ملتی ہے، اگر وہ سب بیٹھ کر ایک مجلس میں اس پر رضامندی ظاہر کر دیں، سب الف سے یا تک، چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، جو بھی ہیں، وہ سب یہ کہیں کہ بھئی ہم اس پر راضی ہیں، ہمارے مرحوم والد نے یا والدہ نے، انہوں نے جس 2 لاکھ کی وصیت کی ہے تو ہم اس پر راضی ہے کہ وہ دے دیے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے ہمارے میراث کم ہو جائیں۔ تو اگر تمام وارث راضی ہو تو اس صورت میں 1/3 سے زائد کی وصیت پر بھی عمل ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئے؟ لیکن شرط کیا ہے کہ تمام ورثہ راضی ہو۔ اگر ایک نے بھی اس میں کہا کہ نہیں، مجھے تو قبول نہیں ہے، مجھے اپنا حصہ پورا چاہیے، تو ایسی صورت میں پھر اس پر عمل نہیں ہو سکے گا، تمام ورثہ کا متفق ہونا شرط ہے۔ سمجھ میں آ گئی ایک بات۔ دوسری بات ایک بہت ہی اہم ترین یہ سمجھ لیں کہ جو ورثہ نابالغ ہو، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بچے رہ گئے جو نابالغ ہیں، ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے، شعور ہی نہیں ہے، تو نابالغ کے رضامندی کا یا ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا دوستوں۔ لہٰذا سب بیٹھ گئے اور سب نے کہا کہ جی والد صاحب نے 2 لاکھ کی وصیت کی تھی، تو کیا خیال ہے، آپ راضی ہیں؟ کہا جی راضی ہوں۔ آپ راضی ہے؟ آپ راضی ہے؟ انہی میں ایک نابالغ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے کہا جی میں بھی راضی ہوں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو نابالغ کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہوتا دوستوں، اس کا جو حصہ بنے گا وہ اس کو پورا ہی دینا ضروری ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ نابالغ مکلف نہیں ہے، اس میں سمجھ شعور نہیں ہے،
شریعت کی احتیاط کو آپ دیکھیں کہ نابالغ کے فیصلوں کا اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا، نہیں، چاہے وہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے لیکن اس کے حصے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ بھی آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں آ گئی، اور یہ بھی عرض کیا کہ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ جو وارث ہیں، وارث کس کو کہتے ہیں؟ جس کو میراث میں حصہ ملنا شریعت نے طے کر دیا ہے، قرآن نے طے کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کے میراث میں اس کی بیوہ وارث ہے، اس کے بچے وارث ہیں، اگر مرنے والے کے ماں باپ زندہ ہے وہ وارث ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ وارث طے ہے شریعت مطہرہ کی نظر میں۔ البتہ اس میں ایک ترتیب ہوتی ہے کہ ذوی الفروض ہوتے ہیں، پھر عصبہ ہے، پھر ذوی الارحام ہے۔ یہ مسئلے مفتیان اکرام سے سمجھنے ہوتے ہیں، پھر یہ الگ بات ہے۔ اب وارث اس کو کہا جاتا ہے جس کے لیے شریعت نے حصہ طے کر دیا ہے، اس کو میراث ضرور ملنی ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، کہ وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وارث کو تو میراث ملنی ہے، اس کو تو پہلے سے میراث کا حصہ ملے گا، اس کے لیے وصیت کیوں ہو رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ تو وصیت اس شخص کے حق میں کی جائے جس کا حصہ میراث میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات آپ حضرات کو؟ جس کا میراث میں حصہ نہیں ہے، لہٰذا وہ رشتہ دار جو دور کے ہیں، ہے تو رشتہ دار لیکن وارث نہیں ہے، تو ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ یا بالکل وہ اجنبی لوگ جو دور کے رشتہ دار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اجنبی ہے، ان کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو وارث کے حق میں وصیت کا اعتبار نہیں۔ لہٰذا اگر کسی نے کہا کہ جی، اور خاص طور پہ اس میں مستورات یہ غلطی کر جاتی ہے کہ ان کے پاس سونا ہوتا ہے، چوڑیاں ہوتی ہے، تو وہ اپنے مرنے سے پہلے کہہ دیتے کہ بھئی یہ جو چوڑی ہے یہ میری اس فلاں بیٹی کو دے دینا، یہ میری وصیت ہے، اس کو دے دینا، اور یہ جو میرا سیٹ ہے یہ اس فلاں بیٹی کو دے دینا، یہ بول دیتی ہے، اور یہ سمجھ کر وہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ چلے جی ہم نے ان کا خیال رکھ لیا، حالانکہ اس بات کی ٹکے برابر حیثیت نہیں۔ بیٹی تو وارث ہے، اس کو تو وہ ملے گا جو میراث کی ترتیب بنے گی، لہٰذا آپ نے وارث کے حق میں وصیت کر دی اور اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوگا بعد میں۔ تو یہ مسائل سے لا علمی کی وجہ سے بعد میں پھر نقصانات ہوتے ہیں، پھر بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں، اولاد لڑتی ہے، وہ کہتی ہے بھئی امی نے یہ چیز مجھے دے دی تھی، وہ کہتے ہیں مجھے دے دی تھی، وہ کہتے ہیں مجھے دے دی تھی، اس میں آپس میں لڑتے ہیں، حالانکہ وہ کسی کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب آپس میں ورثہ ہیں اور ورثہ کے لیے وصیت ہے ہی نہیں۔ تو یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہاں بھی وہی صورت پیش آئی جو اوپر 1/3 سے زائد میں آپ کے سامنے عرض کی، کہ اگر کسی نے مرنے سے پہلے اپنے وارث کے لیے وصیت کر دی، کہا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تم لوگ ساری چیزیں ترتیب پہ بانٹ لینا، لیکن جو فلاں میری زمین اور پلاٹ پڑا ہوا ہے وہ میرے اس بیٹے کو دے دینا، یہ میری وصیت ہے کہ وہ اس کو دے دینا، یہ وصیت ہے نا، اور وارث کے حق میں کی، لہذا معتبر نہیں ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جب سب بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے مرحوم ابا جان نے یا اماں جان نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ پلاٹ جو ہے یہ اس بھائی کو دے دیا جائے، اور وہ ہم میں کمزور ہے بیچارہ، ہاتھ تنگ ہے اس کا، تو ہم سب اس پر راضی ہے۔ سب سے اسی مجلس میں پوچھا گیا اور سب نے برضا و خوشی کہا کہ بھئی بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے ان کے لیے کہا ہے تو ہم ان کو دینے پر راضی ہے۔ تو اگر تمام ورثہ راضی ہو جائے تو وہ وصیت جو وارث کے حق میں کر دی گئی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر ان ورثہ میں کوئی نابالغ ہوا تو اس کی رضامندی کا اعتبار نہیں ہوگا، تو اس کا حصہ جو ہوگا وہ پورا کا پورا اس کی طرف آئے گا۔ نابالغ ہر جگہ پر اس کی ہاں نہ کی کوئی اعتبار نہیں کی جا سکتی، دوست وہ اپنی جگہ پر محفوظ رہے گا۔ اچھا،
تیسرا ایک اہم مسئلہ کہ آیا اپنے مال میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے بھی یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں عمومی طور پر بہت ساری چیزوں میں ہم ذہنی غلطیوں میں مبتلا ہیں، ذہنی غلطیوں میں، اس لیے کہ آج ہم بہت سارے فیصلے اپنے ذہن اور سوچ سے کرتے ہیں، اس بارے میں شریعت کو بعد میں معلوم کرتے ہیں، ذہن سے پہلے پوچھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کتنا ہی عقل مند اور سمجھدار کیوں نہ ہو جائے، یہ اللہ کی وحی تک نہیں پہنچ سکتا، شریعت تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی حکمت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اب ظاہراً اگر انسان دیکھے تو دل دماغ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ اتنا سارا مال چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ کی اولاد بھی ماشاءاللہ مالدار ہے، ان کے پاس بھی سب کچھ ہے، تو اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھئی بجائے اس کے کہ میرا بیٹا جو پہلے سے کروڑ پتی ہے یا لکھ پتی ہے اور میرا یہ مال ہی اس کے پاس میراث میں چلا جائے، وہ ڈبل کروڑ پتی بنے گا، ہے نا؟ تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ مال کسی غریب کو دے دیا جائے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیں جذبہ کتنا اچھا ہے، ذہنی سوچ کتنی اچھی ہے، اور ذہن کہہ رہا ہے کہ واقعی یہ سوچ قابل تعریف ہے، لیکن ایک بات اصولی طور پہ یاد رکھیں کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے شریعت سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ پر کیسے عمل کیا جائے۔ میراث میں ترکے میں دین اسلام نے، قرآن کریم نے، اللہ پاک نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث کے اندر دار و مدار قرابت پہ رکھا ہے، ضرورت پہ نہیں رکھا۔ قرابت سمجھتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار۔ ترکے کی تقسیم میں قرابت کو دیکھا جاتا ہے کہ قریبی کون ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ وہ تو پہلے سے لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں قرابت دیکھنی ہے، حکم یہ کہ تم قرابت داری کو دیکھو۔ ذہن اور دل اور جذبات کہتے ہیں کہ تم ضرورت کو دیکھو کہ ضرورت مند کون ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ شریعت قرابت داری کو ترجیح دیتی ہے میراث کے مسئلے میں، ہمارا ذہن ضرورت مندی کو ترجیح دیتا ہے، ہمارے ذہن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا قرابت داری کو دیکھا جائے گا۔ اب مسئلے کی طرف آئے کہ ایک شخص کو اپنے مال میں وصیت کرنی چاہیے، آیا یہ بات پسندیدہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ اب دیکھیں، ایک آدمی اگر اپنے مال میں وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے 1/3 مال یتیم خانے کو دے دیا جائے یا 1/3 مال فلاں غریب بچی کو دے دیا جائے، جو جائز وصیت ہے، لیکن آپ بتائیں کہ اس وصیت کا اثر کن پہ پڑے گا؟ جی ورثہ پہ پڑے گا۔ 3 لاکھ روپے تھے، اس میں سے 1 لاکھ کی وصیت کر دی، تو کس کا حصہ کم ہوا؟ ورثہ کا۔ پہلے اگر یہ وصیت نہیں ہوتی تو ان کی میراث 3 لاکھ کے اعتبار سے تقسیم ہوتی، اور اب وصیت کر دی تو اب کتنی ہوگی؟ 2 لاکھ کے حساب سے۔ یعنی وصیت میں یہ بات یاد رکھیں، اس کا ڈائریکٹ اور براہ راست اثر آ کے ورثہ پہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے شریعت نے اس میں اس بات کا حکم دیا کہ اگر ایک آدمی کے ورثہ خود غریب ہے یا متوسط ہے تو اس آدمی کو وصیت نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہ اگر پہلے سے وہ مال بھی کم ہے، ورثہ بھی غریب ہے اور وصیت بھی کر جا رہا ہے، تو وہ اتنا کم حصہ رہ جائے گا کہ جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی نے جب آپ سے سوال کیا کہ میں اپنے کتنے مال میں وصیت کروں، تفصیلی حدیث ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک جامع، اس لیے کہ آپ کی حیثیت جوامع الکلم کی ہے، ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ امت قیامت تک کے لیے ایک اصول اور ضابطہ بن گیا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے فرمایا تمہارا انتقال ہو اور تمہارے پیچھے تمہارے بال بچے یعنی ورثہ
وہ مطمئن رہ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بمقابلہ اس کے کہ تم دنیا سے جاؤ اور تمہارے پیچھے تمہارے بال بچے جو ہے وہ غریب مفلس بن کر دوسروں سے مانگتے پھریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ایک ترغیب دی کہ بھئی پہلے ترجیح اپنے ورثہ کو دو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ مال پہلے ہی کم ہے، ورثہ پہلے ہی کمزور ہے، کوئی وصیت کی ضرورت نہیں، انسان وصیت نہ کرے، بلکہ سارا مال چھوٹ جائے گا، ان ورثہ کو مل جائے گا اور اس کا پورا پورا اجر اس مرنے والے کو ملے گا، بالکل ملے گا، بلکہ دگنا ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک تو یہ کہ میراث کا اجر، دوسرا قرابت کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس مال وسعت والا ہے اور اس کے ورثہ بھی وسعت والے ہیں، وہ خود بھی مالدار ہیں، کافی ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ 1/3 مال میں ضرورت مندوں کے لیے وصیت کر جائے، تو یہ پھر زیادہ بہتر ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ مسئلہ بھی ختم۔ چوتھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کے اندر ایک عدد طے کر دے، عدد، دیکھیں یہ مسئلہ تو آپ سمجھ گئے کہ وصیت مال کے کتنے حصے میں جائز ہے؟ 1/3 میں، یہ تو صاف ہو گئی بات نا۔ لیکن ایک آدمی نے مرنے سے پہلے 1/3 یا 2/3 یا نصف تہائی کی بات نہیں کی، ایک عدد بتا دیا کہ بھئی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ترکے میں سے 500 روپے جو ہے وہ فلاں غریب کو دے دیے جائیں۔ 500 روپے، ایک لمٹ بتائی نا، ایک حد۔ اب ورثہ کو تو نہیں پتا کہ اس کے پیسے کتنے ہیں، یہ تو سب کہانی بعد میں کھلے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس نے 500 کہہ دیے اور انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد آپ کے سامنے ترتیب آئی کہ سب سے پہلے اس کے مال میں سے کس چیز کا خرچہ نکالیں گے؟ کفن، دفن، تجہیز و تکفین، قبرستان، سارا اسی۔ اگر کوئی رشتہ دار کر لے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اسی میں سے پہلے وہ اٹھا لیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ قرض ادا کریں گے، مرحوم کے قرضوں کو دیکھا جائے وہ ادا کر لیے گئے، وہ ہو گئے۔ اب یہ دونوں مرحلوں کے بعد اب جو مال بچ گیا اب اس کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد اب دیکھیں جی اس نے وصیت کتنے پیسوں کی تھی؟ 500 کی۔ کتنے کی تھی؟ 500 کی وصیت کی۔ اور ہم نے جب مابقیہ پیسے گنے تو بقیہ رہنے والے پیسے تھے 1500۔ سمجھ رہے ہیں دوستو؟ تو 500 1500 کا کتنا حصہ ہے؟ 1/3 ہے نا۔ ٹھیک ہو گئی بات، کلیئر ہو گئی؟ تو 500 دے سکتے ہیں نا، 500 دے دیں گے ہم۔ سمجھ میں آ گئی؟ لیکن جب سارے خرچے نکلے، قرضے ادا ہوئے اور ہم نے جب باقی پیسے چیک کیے تو وہ تھے 1000 روپے، اور اس نے وصیت کتنے کی ہے؟ 500 کی۔ تو 500 1000 کا کتنا حصہ ہے؟ نصف ہے، تو آدھا ہے، اور آدھے کی تو وصیت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا ہم 1000 کا کون سا حصہ نکالیں گے؟ 1/3، 333 روپے 33 پیسے، وہ نکال کر کے جس کے حق میں 500 کہے تھے اس قدر اس کو دے دیے جائیں گے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا دوستو؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ کہ اگر کسی کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بالکل، جیسے بہت سارے لوگ ایسے تھے، آپ حضرات بھی جانتے ہوں گے، کہ جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا وہ پاکستان آ گئے، ماں باپ وہاں شہید ہو گئے، بیوی بچے کہاں گئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے تھے، وہ بیچارے اکیلے ساری زندگی یہاں گزار کے، ان کا آگے پیچھے اگلا پچھلا کچھ بھی نہیں تھا، انتقال ہو گیا، کوئی وارث نہیں۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو اور اس کا کوئی شرعی وارث نہیں ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ بھتیجے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے وارث، جن کو وارث کہا جاتا ہے، ان ورثہ میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو اس آدمی کو تو پتہ ہے کہ میرا مال رہ جانا ہے اور لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ جی میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال لے جا کر فلاں غریب کو دے دیجئے گا یا فلاں ادارے کو دے دیجئے گا۔ سمجھ گئے؟ کل مال کی وصیت کر رہا ہے، لیکن کون کر رہا ہے؟ جس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے دوستو، یہ وصیت معتبر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ وصیت معتبر ہے،
اس لیے کہ اس سے کسی پر اثر نہیں پڑے گا، اس کا تو کوئی وارث ہے نہیں، لہٰذا کل مال میں ہی اس کی وصیت کو نافذ کر دیا جائے گا، جہاں کے لیے اس نے کہا وہیں پر اس کو دے دیا جائے گا۔ آج کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ اگر کسی چیز میں وصیت کر دے، جیسے نابالغ بھی بعض دفعہ مالدار ہوتے ہیں نا، ہوتے تو نابالغ ہیں لیکن ان کے پاس پیسے ہیں، تو ایک نابالغ بچے نے کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے یہ سارے پیسے لے جا کے جو ہے نا مسجد میں دے دینا، یا فلاں میرے دوست کو دے دینا، تو نابالغ کی وصیت کا کوئی اعتبار نہ 1/3 میں ہے اور نہ 1/4، کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ سمجھ میں آ گئی؟ پچھلے مسئلوں میں بھی آپ نے غور کیا کہ شریعت نے نابالغ کے مال کی حفاظت کی ہے، لہٰذا چونکہ وہ شعور نہیں رکھتا، ادراک نہیں رکھتا، فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا، لہٰذا نابالغ اگر کسی بات پہ وصیت کر بھی جائے تو اس کی وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ باقی مسائل انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔